نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور دوسری سائٹ پر بیٹھی ہوئی معزز و محتشم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا ہمارا درس خصوصی طور پر خواتین کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو ہمارے پیارے بھائی شیخ محمد الطاف احمد یوسفی صاحب کے گھر میں ریونیو سوسائٹی میں منعقد ہو رہا ہے۔ میں اپنی خواتین اسلام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، کسی شے میں بھی خواتین کو کم ہمتی، کم حوصلگی اور کم مواقع عطا نہیں فرمائے، بلکہ عبادت کا، تقوی کا، ورع کا، خوشنودی رب کائنات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو خواتین اسلام میں سے چھوٹی بیٹی ہے، بڑی خاتون ہے، یا وہ بچوں کی مائیں ہیں، یا نانیاں اور دادیاں ہیں، ان سب کے لیے اسلام نے اچھے اعمال کر کے جنت کمانے اور خوشنودی رب کائنات حاصل کرنے کے بھرپور مواقع عطا فرمائے۔ اس کے لیے میں کچھ آیات قرآن مجید کی عرض کروں گا جو شوق اور ولولہ پیدا کریں گی خواتین میں اور سننے والے مردوں میں، کہ اسلام عبادت کے لیے خاص کسی جنس کو تلقین نہیں کرتا، بلکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی اچھے کام کرے، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا، ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والے ہونے چاہیے۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ نحل کی، من عامل صالحا من ذکر او انثیٰ، جس نے اچھا کام کیا، نیکی کی، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ہمیشگی کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا خاتون، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شرط ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین اسلام نے یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی تو براہ راست خطاب کرے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ نے بھی سنی، تو اس کے لیے اللہ نے آیتیں روک رکھی تھی۔ اس مقام پر پھر یہ آیت نازل فرمائی اور بڑا ڈیٹیل سے خواتین کا ذکر ہوا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بتا دیں، والمومنین والمومنات، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بتا دیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں کو بتا دیں، والصادقین والصادقات، سچے مردوں اور سچی عورتوں کو بتا دیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کو بتا دیں، والخاشعین والخاشعات،
خشوع و خضوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں کو بتا دے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مردوں اور صدقہ کرنے والی عورتوں کو کہہ دیں۔ والصائمین والصائمات، روزے دار مردوں اور روزے دار خواتین کو بتا دیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو بتا دیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں کو بتا دیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہوا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور قیامت والے دن ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواتین کو آیت پڑھ کے سنائی نا، تو کہنے لگی حسبی حسبی، حضور آج ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کر کے نام لے کر ہمیں اعزاز فرمایا ہے، عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی صفات بیان کی؟ مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، صادقین صادقات، قانتین قانتات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، صائمین صائمات، حافظین حافظات، ذاکرین ذاکرات۔ 9 کوالٹیاں بیان کر کے فرمایا کہ یہ مردوں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور یہ کوالٹیاں عورتوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، کہ ذکر کرنے والے مرد ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اور راتوں کو جاگنے والے مرد ہیں، راتوں کو جاگنے والی عورتیں۔ تصوف کی کتابوں میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے رابعہ ادویہ، رابعہ ادویہ۔ یہ بڑی نیک خاتون تھیں، اور ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ کثرت سے سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد نوافل پڑھتی تھی، دن میں بھی رات میں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اماں جان آپ اتنے نفل کیوں پڑھتی؟ کہا جب میدان معاشر لگا ہوگا نا، تو انبیاء اپنی امت کے جوان جوان مردوں کو پیش کریں گے اور بتائیں گے، فخر کریں گے دوسری امتوں پر کہ یہ ہمارا امتی ہے جس نے 1000 سال تک، 1000 مہینے تک جہاد کیا، اس نے 70 حج کیے، اس نے روزے رکھے، اس نے یہ عبادتیں کی۔ تو کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ جب انبیاء اپنی امتوں پہ فخر کر کے اپنی امتی پیش کر رہے ہو نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہو کہ تمہاری امتوں کے مرد اتنی عبادت کرتے تھے، میری امت کی عورتیں بھی اتنی عبادت کرتی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو فخر سے بلند کرنے کے لیے رابعہ ادویہ اتنا اپنے اوپر بوجھ ڈالتی، مشکلات میں مبتلا ہوتی، سارا دن عبادت کرتی۔ اور یہ اس لیے بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف عبادت مردوں کا کام نہیں، عورتیں بھی عبادت کرتی۔ میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، جن کو ہمارے علماء کہتے ہیں محبوبہ کائنات، محبوب کائنات، اللہ کے محبوب کی محبوب بیوی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری ازواج پر عزت میں، وقار میں اور حقوق کی ادائیگی کے بعد فوقیت اور بلند درجہ عطا فرماتے تھے۔ کس لیے؟ کہ ان سے کام اسلام کا زیادہ لینا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضور، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال زندہ رہیں۔ کتنے سال؟ 47 سال زندہ رہیں، اور ایک دن بھی نماز اشراق قضا نہیں کی، ایک دن بھی، فجر نہیں، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں، ایک دن بھی نماز اشراق قضا نہیں کی۔ اتنا عبادت کے اوپر استقامت کے ساتھ یہ چلا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تبلیغ فرمائی۔ ان کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری عورتوں میں سپریم ہے، تو جب ان کو کیا جائے گا تو نیچے والے خود بخود اسی کے اوپر، اسی پیٹرن پہ عمل کریں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے یہ قانون ہے تو ہمارے لیے بھی یہی قانون۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں، تم اور عورتوں کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ درجہ بندی ہو گئی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ وہ خواتین ہیں کہ کوئی عبادت کے ساتھ ان کے درجے میں نہیں آ سکتا. دو وجوہات سے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہونے کی وجہ سے. تو فرمایا تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بالکل جدا گانا ہے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے مثال جملہ ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان غنی سے کہ آپ میری بیویوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے، کیا خیال ہے آپ کا، کیسی ہیں؟ تو عرض کی حضور مجھے تو یہی پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی وہ مکھی جو گند کے اوپر بیٹھتی ہے وہ آپ کی جسم اقدس پہ بیٹھنے نہیں دی، آپ کو نجاستوں سے پاک رکھا. تو میرا یہ یقین ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیویاں عطا فرمائی وہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزگی والی ہے. اللہ بھی یہی فرمایا لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو کیا کرو، ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا. فلا تخضعن بالقول، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو. کس سے بات کرنا؟ لیکن نرمی ایسی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو دل کا روگی ہے وہ بیمار ہو جائے. اب اس میں کیسے بات کرنے کا خواتین کو حکم دیا گیا کہ کسی سے غیر محرم بندے سے بات کریں تو میٹھے انداز میں اور نرم انداز میں، لجاجت والی بات نہیں ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے کئی چیزیں بازاروں میں ایسی خریدنی پڑتی ہیں جس کے لیے دکان پہ مرد موجود ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی، تو ان سے جو گفتگو ہے وہ اس اعتبار کی ہونی چاہیے کہ زبان میں نرمی، میٹھا پن، نرم پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو اور سخت مزاجی کے ساتھ بات ہو. فیطمع الذی فی قلبہ، تاکہ وہ جو اگلا دل والا ہے نا اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ یار یہ خاتون آواز کی اتنی اچھی ہے تو یہ وجاہت کی کیسی ہوگی. تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ جب تم نے بات کرنی ہے تو بڑے ہی سخت لہجے میں، اس طرح کہ کسی کے دل میں روگ پیدا نہ ہو. لیکن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہنی اچھی بات، کیونکہ آپ سپریم ہیں، آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی، لوگوں نے آپ سے مسائل پوچھنے. اور دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن تھا. جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتا، آپ اس کو مسئلہ بتاتی تو پھر کہتی حضرت علی سے تصدیق کر لینا. اور جب حضرت علی کے پاس کوئی خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتانے کے بعد فرماتے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاؤ، ان سے تصدیق کر لیں، تاکہ خواتین کے مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ خواتین اپنے مسائل کے لیے خواتین سے رجوع کریں. اس لیے ہمارے اسلام میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر، مذہبی تعلیم و تربیت کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو یہ سمجھایا، مردوں کو کہا ان کی تعلیم و تربیت میں یہ 4 چیزیں ضرور داخل کرو. نمبر 1، ہر شخص کے لیے لازم ہے اس کے ماتحت جتنی خواتین ہیں ان کو 4 صورتیں ضرور پڑھائیں. نمبر 1 سورۃ النساء پڑھائیں. نمبر 2 سورۃ النور پڑھائیں. نمبر 3 سورۃ الاحزاب پڑھائیں. نمبر 4 سورۃ الحجرات پڑھائیں. جب یہ 4 صورتیں پڑھائے گا تو دنیا جہاں کے خواتین کے مسائل انہی صورتوں کے اندر موجود ہیں. تو وہ خاتون مذہبی طور پر ایک مضبوط خاتون بن کے نکلے گی. معاشرے کو ڈیل کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بڑوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، وراثت کے معاملات کو دیکھنا، پردے داری کے معاملات کو دیکھنا، اور خاندانوں میں کہاں کس کے ہاں کس وقت میں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کے ہاں دعوت لینی ہے، کس کے ہاں دعوت دینی ہے، یہ سارے معاملات شریعت مطہرہ نے ان 4 صورتوں کے اندر بیان کر دی تاکہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہو سکے. پھر فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجیے وقرن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. عورتوں کو شریعت مطہرہ نے گھر کے اندر کی ذمہ داری دی اور مردوں کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی کہ اپنی ضروریات
وہ گھر والی خود پوری کریں، افراد باہر سے ان کو ضروریات کی چیزیں لا دیں، وہ گھر میں سارا انتظام کرے، اور مرد باہر کا کام کرے۔ اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اگر خاتون گھر میں بیٹھ کے کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگایا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون بناتی ہے، بسترے بناتی ہے، کپڑے بناتی ہے، کپڑے سیتی ہے، وہ بنا کے بوتیک میں دے سکتی ہے، ٹیلر پہ دے سکتی ہے کہ میری یہ چیزیں بیچ دو اور اس کا پروفٹ مجھے دے دو۔ تو گھر میں بیٹھ کے عورتیں وہ سارے کام کر سکتی ہیں، باہر نکل کے اس درجے تک کام کر سکتی ہیں جہاں مردوں کے ساتھ میل جول اور ملاپ نہ ہو۔ تو یہ ان کے لیے سارے دروازے شریعت مطہرہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی بے پردگیوں جیسی بے پردگی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ حجاب اتر جاتے تھے، پردہ کوئی نہیں تھا، اسی پروگرام کے اندر مرد ہیں، اسی کے اندر خواتین ہیں۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ نے ممانعت کی ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ اور یہ بات بڑی کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں خوشی اور غمی میں پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو مرد خواتین اکٹھے ہو جاتے ہیں، فوتگی ہوتی ہے مرد خواتین اکٹھے ہو جاتے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے خوشی اور غمی دونوں موقع پر انسان کو باہوش رہنے کا حکم دیا ہے کہ ان خوشیوں میں اور ان غمیوں میں پردے داری ختم نہ ہو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، یہ جنگ یمامہ میں ان کا ایک بازو شہید ہو گیا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو خبر ملی کہ شاید کسی لڑائی میں آپ بھی معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچا تو شہید ہو گئے۔ تو آپ بڑی بے صبری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہوئی ہیں۔ جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو خوش ہو گئی کہ حضور آپ ٹھیک ہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ پھر یہی خاتون جب ان کے ایک ایک کر کے 4 بیٹے شہید ہوئے تو چوتھے بیٹے کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا شہید ہوئی تو اس کی میت پہ آئیں، اپنے سگے چوتھے بیٹے کی میت پہ آئیں، اور اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا ہے اور 60 سال سے زیادہ عمر کی، تو بڑے اطمینان سے کھڑی ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ تو صحابہ کہنے لگے آپ رو نہیں رہی؟ اس کیفیت میں تو خواتین بڑے روتی ہیں اور پردے اتار دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بچے اسلام کے لیے دیے ہیں، شرم و حیا تو نہیں اتاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی جملہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ خواتین خوشی اور غمی کسی بھی کیفیت میں اپنی عزت و وقار کو اپنے سے کبھی بھی جدا نہ کریں۔ یہ عزت و وقار کا اسلام نے معیار رکھا ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، مرد بھی نماز پڑھ دیں عورتیں بھی نماز پڑھ کر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ خواتین کی کثرت میں نے جہنم کے اندر دیکھی۔ 3 باتیں فرمائیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ناراض کرتی، اس کی ناراضگی میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ ایسے مرد اور خواتین ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ تباہی اور انجام کار کی خرابی ہے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید موجود ہے، 29واں سپارہ ہے، سورۃ مدثر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمی اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے؟ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے کے جانے والا کام۔ اس لیے ہماری خواتین اسلام، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑی خواتین ہیں چاہے وہ ادھیڑ عمر ہے، نماز کسی کو شریعت اسلامیہ نے معاف نہیں کی ماں سوائے عذر کے۔
تو نماز بڑی ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النور میں بھی کچھ باتیں ہیں جو بڑی سمجھنے والی ہیں، میں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ اسلام نے گھروں میں خواتین کی عزت کو محفوظ کیا کہ کوئی بھی شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بغیر اجازت کے۔ دروازے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دروازے پہ آئیں تو دستک دیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، بغیر دروازے کو دستک دیے کھٹکھٹائے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو میں نے کہا حضور اپنے گھر میں بھی دستک دینی؟ تو آپ نے فرمایا کیا آپ یہ چاہتے آپ جائیں اور شرمندہ ہو کے واپس نکل آئیں؟ شرمندہ ہو کے واپس نہیں، اندر کوئی ایسی صورتحال واقعہ ہو رہی ہے کہ آپ کو شرم ساری سے واپس آنا پڑا، تو فرمایا بہتر ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس کے بعد جب بھی گھر گیا تو میں اپنے دروازے سے اپنا نام پکارتا تھا، عبداللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اے گھر والوں مطلع ہو جاؤ کہ میں آ رہا ہوں، یا یہ کہے یا باہر سے آواز دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا دروازے کو کھٹکھٹا۔ عمومی طور پر دروازے کو 3 دفعہ سے زیادہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنا گھر ہو تو پھر اس سے استثناء ہے۔ اگر بیٹی سوئی ہوئی ہے، بہن بیوی یا امی جان سوئی ہوئی ہیں تو 3 دفعہ پہ دروازہ نہیں کھلا تو آپ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو گھر کے لیے اور اصول ہے، دوسرے گھر والوں کے لیے اور اصول ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس میں سورۃ نور سے 2-3 واقعات، اصول اور ضابطے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ جب کسی گھر میں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت لے لو یا ان کو سلام کر دو۔ ایسی جگہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، ایسی جگہ ہے جہاں مکان تو بنا ہوا ہے، رہائش تو ہے لیکن رہتا کوئی نہیں ہے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو فرمایا کہ اگر وہاں کوئی نہیں رہتا تو پھر تمہیں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہاں کوئی بندہ رہتا ہے تو پھر بغیر اجازت اندر داخل ہونے کی قطعی طور پر اجازت نہیں۔ اسی صورت میں پھر ایمان والے مردوں اور خواتین سے متصل آیات میں بات کی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہیں غض بصر کریں۔ کیا کریں؟ غض بصر، غین ضاد غد بے سواد رے بصر، آنکھ جھکائیں۔ غض بصر کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو جھکائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے ایمان والوں سے فرمایا مومنین کی جماعت اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی راہ ہے، یہ تمہارے لیے جب تم نے نگاہ جھکائی ہوگی، اپنے وجود کی حفاظت کی ہوگی تو برائی کا کبھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ ایک بندہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، دنیا جہاں کی ہر سائڈ پہ دیکھتا دائیں بائیں، پھر میں کہوں کہ میں نیک رہوں گا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ جو شے میرے اندر فیڈ ہوگی نا اندر سے ویسے ہی اثرات ظاہر ہوں۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی نگاہ کو جھکا کے چلوں۔ پھر ایمان والی خواتین سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا میرے حبیب ایمان والی خواتین سے بھی کہیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا حسن و جمال کسی کو نہ دکھائیں۔ حسن و جمال، اب شہزاد بھائی، ایک خاتون خوبصورت میک اپ کرے اور وہ یہ چاہے کہ میں اپنا لباس حسن و جمال کسی کو دکھاؤں تو شریعت نے ان احباب کا تعین کر دیا۔ فرمایا
ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن، آپ اپنا حسن و جمال دکھا سکتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، او آباء بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے باپوں کو، سسروں کو، او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کو۔ یہ ہیں جن کو خواتین اپنا حسن و جمال دکھا، کیونکہ یہ محرم ہے، یہ محرم ہے، اور یہ وہ محرم ہیں جن کے ساتھ زندگی کے کسی حصے میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے جو آج تو حرام ہیں لیکن کل کو ان کے اندر حلت پیدا ہو سکتی، حلال ہو سکتی، ان کو شریعت نے حسن و جمال دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو کہا کہ تو نے اپنا حسن و جمال شوہر کو، شوہر کے باپ کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، شوہر کے بیٹوں کو، اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنے بہنوں کے بیٹوں کو، ان کو دکھا سکتی ہو، اپنے شوہر کے بھائی کو نہیں دکھا سکتی حسن و جمال، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ جیٹھ کو، نہ دیور کو۔ یہ شرع کی طرف سے پابندی۔ کوئی نہیں مانتا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل میں کمی ہے، عمل میں کمی ہے، اور اس کو ہمیشہ اسی تعویل میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہیں جی یہ تو ایویں بنی ہوئی گل ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا۔ جب قرآن کے اصول کو یہ کہو نہیں نہیں جی چھوڑو جی ہے بس ایسے ہی گل، تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اللہ کے حکم کی نفی کر دینے سے، نہ مانے، اپنی غلطی تصور کرے تو گناہگار تصور ہوگا، اور بات کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ کہے کہ بھئی میری غلطی ہے، مجھے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، بہتری لانی چاہیے، اپنے گھر میں اسلام کا نظام قائم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا کہ یہ میرا قصور ہے جی، میں کوشش کر رہا ہوں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ نہیں چھوڑو جی اج کی ضرورت ہے، ایویں گلاں بڑی ہیں، بہن بھائی ہے گئے سے آپس میں، تو یہ چیز اسلام کے دائرہ سے نکال کے باہر کر دیتی ہے، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، اور نص قطعی کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا۔ پھر دعوت ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ انسان جب کسی کے ہاں جائے تو 3 اوقات کا خیال رکھے، فجر کے بعد نہ جائے، دوپہر کے کھانے کے بعد نہ جائے، اور جب رات آرام کے لیے لوگ لیٹ جائیں تو نہ جائے۔ لیکن اجازت ہے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارے ماحول میں اسی طرح ہے، لوگ صبح معاش میں مصروف ہوتے ہیں تو دن میں ملاقات کا وقت نہیں ہوتا، ہر گھر کا بندہ کاروبار کے لیے نکلا ہوتا، تو جب رات کو فارغ ہو کے آ جاتے تو پھر وہ رات کے کھانوں میں لوگوں کے ہاں شرکت کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا اور اس کے بعد لوازمات، پھر اس کے بعد اجازت، یہ نہ ہو کہ کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں جی، ٹانگیں لمبی کر دی ہیں جی، ملاقات ہو رہی ہے جی، باتیں ہو رہی ہیں جی، اور خوب دنیا داری کے معاملات ہو رہے ہیں، کھانا کھائیں اور چلے، کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔ ایک دن کیا ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کی دعوت کی، آپ نے کھانا کھلایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک وہ اتنا وسیع نہیں تھا، یعنی جگہ کے اعتبار سے، ویسے تو وہ کائنات کی سب سے عظیم جگہ تھی جہاں حضور رہتے تھے، لیکن جگہ کے اعتبار سے وہ اتنا وسیع نہیں تھا، تو آپ نے دعوت فرمائی۔ اب صحابہ اکرام دعوت کے بعد وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب جب دعوت کے بعد وہاں پہ بیٹھے تو ازواج مطہرات کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اب انہوں نے اپنے معاملات سارے انجام دینے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی شرم و حیا کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ اب یہ چلے جائیں، لیکن یہ کہہ نہیں پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کے سناتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمایا فَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، جب تم دعوت کے لیے بلائے جاؤ تو آ جاؤ، اور جب کھانا کھاؤ پھر چلے جاؤ، اور بیٹھے ہوئے باتیں نہ کرتے رہا کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حیا کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پاتے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں محسوس کرتے۔ وہاں جاؤ، دعوت کھا لی، اب جاؤ۔ یہی اصول ہے، اگر گھر والا یہ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں
کوئی انہوں نے معاملات ڈسکس کرنے ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے تو پھر بیٹھے، مگر نہ کھانے کی دعوت ہو تو اس کے بعد واپس چلے جائے. یہی اسلام کا مزاج ہے. پھر کن کن کے گھر جا کے دعوت کھانے کی اجازت ہے؟ ہر دوست جیسا بھی ہے اس کے گھر چلے جانا اور کہنا جی اس نے ہماری دعوت کی ہے تو ہم نے دعوت کھانی. اسلام نے اصول ضابطہ بتا دیے. ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت آبائکم، ماں باپ علیحدہ رہتے ہیں تو ابو کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. او بیوت امہاتکم، ماں علیحدہ رہتی ہے اس کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، بھائیوں اور بہنوں کے گھر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. کیونکہ بھائی بھی محرم ہوتے ہیں، بہنیں بھی محرم ہوتی ہیں، لیکن بھائیوں کی بیویاں محرم نہیں ہوتی. اگر بھائیوں کے ہاں دعوت ہو تو اس کو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جناب خواتین کا کھانا علیحدہ لگا دیں، ہمارا علیحدہ لگا دیں. یہ میں آپ کو یقیناً بات بتا رہا ہوں، صرف اتنی سی ہلکی سی جرت چاہیے، اتنی سی. اگر آپ دیندار ہیں تو آپ اتنی سی جرت کریں گے تو اتنی سی جرت سے آپ کا معاملہ درست ہو جائے گا. صرف اپنے بھائی کو یہ کہیں بھائی جان آپ میرے بھائی ہیں، میرے بچے بھی آپ کے بچوں کی مثال، تو آپ کھانے مجھے علیحدہ دے دیں، آپ اور میں علیحدہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور بیٹیاں ہماری ازواج جو ہیں وہ علیحدہ. بس اتنی سی بات. ایک دفعہ کہیں گے، ہو سکتا ہے ایک دفعہ ناک ایسے کر کے تھوڑا سا ہلے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن آپ اپنے مزاج کے اوپر مستقیم رہیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اسلام نے بتایا کہ آپ اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں بہنوں کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے اور خالاؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں. پھپھو جان کے گھر سے بھی کھانا اور خالہ جان کے گھر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں. اور پھر فرمایا وہ دوست جو قابل اعتماد ہے. یہ نہیں کہ ایک دوست ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر اس کی بیگم بیٹھی ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر میری بیگم بیٹھی، ادھر تیسرا بیٹھا ہو، ادھر اس کی بیگم بیٹھی، ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں ازواج کی زیارت ہو رہی. تو یہ نہیں ہے. اگر دوستوں میں بڑے بڑے جانثار دوست ہوتے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. پوری کتب حدیث میں کبھی ایک واقعہ نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کے بیچ میں بیٹھ کے کھانا کھایا. کبھی بھی نہیں آیا، کبھی پڑھا بھی نہیں ہے ہی نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے میں حضور دن میں 2 دفعہ جاتے تھے، دن میں. اور جن کے ہاں بندہ 2 دفعہ جاتا ہو ان کے بیٹوں کو بھی جانتا ہے، ان کی بیٹیوں کو بھی جانتا ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو چمڑے پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر دی نا، حالانکہ 2 دفعہ صدیق اکبر کے گھر جاتے تھے، تو آپ نے آپ کی نظر کی پاکیزگی، طہارت اور شرافت کی یہ بات ہے. آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کے گھر دن میں 2 دفعہ جاتے تھے، کبھی آپ نے ایسے نگاہ نہیں اٹھائی تھی ان کے گھر میں. یہ کمال آپ کے تقوی کی دلیل ہے. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جن سے اللہ آپ کا نکاح کرنا چاہتا. تو اتنی پاکیزگی ہے. تو دوستوں میں، احباب میں، خاندانوں میں، فیملی میں عادت ڈالنی پڑے گی. ہوگا نہیں، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا. کام کرنے کے لیے عادت ڈالنے میں کہنا پڑتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے تو انہوں نے نئی پگڑی باندھی. تو بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ اس کو فرمانے لگے یار کم اوکھا ہی. کہنے لگے حضور تسی دعا کر دیو تو خیر ہو جائے گی. آپ نے فرمایا لڑنا نہیں کسی سے لڑنا نہیں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اپنی بہن کے گیا گھر 1 دفعہ، اس نے دیکھا یہ نوجوان خوبصورت چمکدار چہرے والا، پینٹ کوٹ پہننے والا، اس نے سفید شلوار کبھی تو پگڑی پہن. اس نے پگڑی کھینچ کے اتار. اس نے کہا تو ہونے مولوی بن گئے، اتار دے. پھر بابا جی کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ میری پگڑی اتار، لیکن بابا جی نے کہا تھا لڑنا نہیں. تو کہنے لگا میں چپ کر کے بیٹھ گیا. پھر اگلی دفعہ گیا، بہن کہنے لگی تو بڑا ٹھیٹ ہے، تو گل نہیں مانگ. پھر دوسری دفعہ بھی اتار دے. پھر تیسری دفعہ گیا، پھر اس نے کہا تو پھر میری گل نہیں مننی نا. اللہ بات ختم ہو گئی. پھر وہ آتا جاتا رہا، اس کے سر پہ پگڑی رہی، چہرے پہ داڑھی سجتی رہی. تو یہ مزاج بنانا پڑتا ہے. کبھی بھی آپ شریعت اسلامیہ کے ٹریک پہ مرد و خواتین چلنا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک بڑا سخت میدان ہے.
آپ کی ہزار جگہ پہ مخالفت ہوگی، کبھی بھی مخالفت کو دل میں نہیں لے کے آنا۔ اگر آپ نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو یہ خیال کر کے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا۔ جب آپ رب کو راضی کریں گے تو امی بھی راضی ہو جائیں گی، ابو جی بھی راضی ہو جائیں گے، بھائی بھی راضی ہو جائیں گے، بہن بھی راضی۔ صرف استقامت کو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ مستقیم رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے ڈٹ جائیں گے، کسی کی نہیں بات سنیں گے، کسی سے جھگڑیں گے نہیں، بد تہذیبی اور بد لحاظی بھی نہیں کریں گے، تو بالیقین آنے والے وقت میں پورے خاندان کے اندر آپ کی عزت و وقار کا دھوم مچی ہوگی کہ یہ بندہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ میں اپنی تمام خواتین اسلام اور جو ہمارے ہاں یہاں پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس دوسرے ماہانہ تعلیمی تربیتی اصلاحی درس میں شرکت کی۔ ہم نے جو باتیں سنی، پردے کی، شرم و حیا کی، تقوی کی، نماز کی پابندی کی، آواز کو آہستہ رکھنے کی، نظر کو جھکانے کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔